ہے سجدہ وہ در حسین کا ہے، نبی کا رخ بھی ادھر ہے جدھر حسین کا، نبی کا رخ بھی ادھر ہے جدھر حسین کا ہے۔ کہو یہ آنکھ سے کہ پلکوں کے در کھلے رکھیں، کہو یہ آنکھ سے کہ پلکوں کے در کھلے رکھیں، قبولیت کی گھڑی ہے گزر حسین کا، قبولیت کی گھڑی ہے گزر حسین کا ہے۔ خدا پرست خدا سے ہی مانگ لیں امداد، خدا پرست خدا سے ہی مانگ لیں امداد، وہ لا شریک خدا بھی مگر حسین کا ہے، وہ لا شریک خدا بھی مگر حسین کا ہے۔ نمازیوں کے مقابل وہ غیر مسلم بھی، نمازیوں کے مقابل وہ غیر مسلم بھی، ہمیں عزیز بہت ہے اگر حسین کا ہے، ہمیں عزیز بہت ہے اگر حسین کا ہے۔ سوال بیعت فاسق سے نو کے نیزہ تک، سوال بیعت فاسق سے نو کے نیزہ تک کہیں بھی جھک نہیں سکتا یہ سر حسین کا۔ اور اب میں ملتمی سے جناب خطیب جلائے دہلی جناب محمد علی حسین صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك عازم الأحزاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة المریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون من اتخذ عند الرحمن عہدا تذکرہ بلا شبہ ایک ایسے عبد خدا کا کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عبد خدا ہے لیکن کرتا خدائی ہے۔ اور اگر کسی جملے کو بدل دوں تو بلا شبہ وہ عبد خدا ہے لیکن ایسا عبد ہے کہ اس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں۔ یہ تو عبدیت کا ایک معیار ہے لیکن سوچنا پڑے گا کہ یہ معیار کیا یہ ہے کہ عبدیت سے مراد ہم جیسا؟ تو یہی روک کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہیں درمیان میں یہ تذکرہ آئے گا اور اگر آ گیا تو پھر اس پہ عبدیت پہ بھی کچھ غور و فکر کی دعوت ضرور دوں گا۔ لیکن ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں حضور کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان، غور سے سنیے نا، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ بہت پچھتائے گی اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں،
اور اگر یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اگلا جملہ تو بہت ہی آسان ہے سرکار، لیکن معنویت میں بہت بڑا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیے گا منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین، زور دے رہا ہوں اس پہ، منافق ترین ہے وہ زبان جو یا اللہ کہنے سے پہلے ہائے حسین نہ کہیں۔ جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے وہ منافق ترین زبان ہے، منافق ترین۔ تو کیا فقیر کی صدا نہیں گونج رہی؟ اکا کے بنا لا الہ است حسین، اور ترجمہ ہمیں حیدر اور ابرار بھائی اور آپ سب جیسے ذہین ترین لوگوں کے سامنے تذکرہ ہے معصومین کا، لیکن ترجمہ جو ہمیں پکڑا دیا گیا ہے، معاف کیجئے گا، حقہ کے بنا لا الہ است حسین کہا گیا کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، اور بنا کا معنی سرکار یہاں لے لیا گیا بنیاد۔ حالانکہ عربی اصطلاح میں موجود ہے یہ بات کہ جب بنا عمارت کے مقابل بولا جائے گا تو معنی ہوں گے بنیاد، اور جب بنا کسی شخصیت کے مقابل بولا جائے گا تو معنی ہوگا حیات، معنی ہوگا زندگی۔ فقیر نے کہا اکا کے بنا لا الہ است حسین، بنیاد نہیں، فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ حسین لا الہ کی زندگی ہے۔ بہت ہی گفتگو کو آگے جانا ہے، اور ابھی تو ابتدائی مراحل ہیں، تذکرے اور ذکر کا تعارف ہو رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ معنی ہوں گے زندگی، چلتا ہوا سانس، تنفس۔ بنا تو پھر معنی کیا ہوا؟ اکا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کا چلتا ہوا سانس ہے حسین۔ اب اگر کسی کے ہاتھ سے دامن حسین نکل گیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا لا الہ الا اللہ مر گیا۔ اسی کے ذکر کا طواف کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے ذرا اس شخصیت کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں تو صحیح، لیکن آیت سنیں جو میں نے سرنامہ کہا، سورہ مریم، کیا تقدس معابی ہے، اور اس میں ذکر حسین۔ لا یملکون الشفاعت، اللہ کہہ رہا ہے، کس سے کہتے ہیں؟ یہ نازل کس پہ ہوئی؟ مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ ذرا اس شخصیت کا تعارف تو ہو کہ صرف محمد رسول اللہ نہیں حضور، ایسا صاحب جلال نبی کہ منزل کعبہ کو حسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ اس شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی، کمال مصطفیٰ، ایسا طاہر و مطہر نبی
جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا. ایسا طاقتور نبی اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا تھا. ایسا قوی، ایسا رسول، کریم رسول. ہم نے اپنی وسعت میں اس کے ناطے نہیں تو وہ ہماری وسعت. حیدر نے بھی قصیدہ کہا نعت پڑھی، پڑھتے ہیں ہمیشہ، براہمن بھی پڑھتے ہیں، باقی آپ لوگ، لیکن وہ نعتیں ہماری وسعت کے لیے، وہ ہماری استطاعت ہے، وہ ہماری شعوری اور ہماری فکری منزل کی انتہا ہے. اس پہ ہمیں بے انتہا ثواب ملتا ہے، جنت میں بے انتہا محل ملتے ہیں، سب بجا سب ٹھیک. لیکن ذرا مجھ سے ایک نعت سنیے، یہ اہل ذوق کے سامنے تعارف ہو رہا ہے حضور کا، تاکہ بات بڑھ جائے. اور مصطفیٰ کے بغیر بات کیسے بڑھ سکتی؟ مصطفیٰ کے بغیر تو اللہ کی بات نہ بڑھی. تو کسی کی کیا بات بڑھے گی؟ اسی کا تذکرہ مرکز ہے اور سرور کون ہے، اس کی ذرا نہ. چلیے مجھ جیسے بے سرے آدمی سے اور جاہل آدمی سے ذرا سنیے تو صحیح. میں بھی تو اسی معاشرے کی نمائندگی کرتا ہوں کہ جی رخسار کیسے جیسے سرخ پورا. حیدر کو ہو سکتا ہے کافی ردیف میں تکلیف پہنچے تو پیش کی معذرت، لیکن میں کافی ردیف میں ہوں نہیں. میں تو صرف نعت کے آپ کو طور طریقے بتا رہا کہ حضور کے رخسار جیسے سرخ پلا، پیشانی ایسے جیسے چمکتا ہوا مہتاب، چہرہ جیسے ابھرتا ہوا آفتاب، زلف واللیل اور گردن چاندی کی سراہی جیسی، لب جیسے یاقوت کی پنکھڑیاں، چلتے ہیں تو آبشار، ہوا ٹھہر جائے سروکت، بولے تو جیسے ردھم. یہی خوبصورت نعت ہو سکتی ہے نا. دندان مبارک جیسے مروارید، آنکھیں غزالی، یہی ہے نا. پھول، چاند، سورج، موتی، یاقوت. تو کبھی یہ بھی آپ نے سوچا کہ یہ جتنی چیزیں میں نے مصطفیٰ سے مناسبت دی ہیں یہ سب اس کے صدقے میں بنی ہیں؟ یہ سب اس کا صدقہ ہے. اب کہاں صاحب کہاں صدقہ. تو ہماری استطاعت تک ٹھیک ہے کہ ہمیں ثواب ملنا ہے، ہماری جتنی ذہنی فکری شعوری ہے، کیونکہ خدا نے مصطفیٰ کے حسن پر کوئی لفظ نطق کا خلق ہی نہیں کیا. تو حسن محمد والے محمد کا احاطہ کر سکے وہ خلق ہی نہیں ہوا. اور نہ لفظوں میں تعریف اور نعت مصطفیٰ اتری ہے، بلکہ خدا نے نعت رسول وجودی شکل میں نازل کی. محمد کی پہلی نعت ہے علی، پھر نعت ہے بطول عذرا، پھر ہے حسن، پھر ہے حسین. یہ ہے مصطفیٰ کی نعتیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ حسین کتنا ہے. تو کسی معیار پہ جا کے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دینا چاہتا. اس پاک نبی پہ کہاں پر یہ آئے؟ دیکھیں اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ میں نے قرآن کو اپنے دن سے ظاہر کیا. یہ آئے
کہ میں نے اپنے دھن سے، یہ دھن کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قربت. آپ سب میرے قریب بیٹھے ہیں، یہ میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھے ہیں. اس کے بعد میرا لباس میرے قریب ہے، اور پھر لباس کے اندر میری ایک بنیاد ہے، وہ میرے بدن سے چپکی ہوئی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں دھن. اللہ نے کہا میں نے قرآن اپنی دھن سے نازل کیا، یعنی اتنی قربت ہے. تو اب جو قرآن اتنی منزلتوں اور افضل جگہ سے اتر رہا ہے، کیا وہ کسی معمولی جگہ پہ اتر جائے گا؟ نہیں، اب اسے اترنا بھی وہی ہے جو وہ جگہ بھی دن کے برابر ہو. تو قلب رسول اللہ کا قرب وہیں پہ اترے گی آیت. قلب مصطفیٰ. آپ دیکھتے نہیں کہ اگر رسول اپنے بدن کا کسی کو حصہ کہتے ہیں تو وہ کم از کم بطول ہوتی ہے. رسول کی شان دیکھ رہے ہیں آزادی ملتی. اور یہاں ایک رک کے بات سن لیجیے. سورہ طٰہٰ جب نازل ہوا نا تو امام حسن فجر میں اپنے نانا کی گود میں تھے اور اکیلے تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حسن بادشاہ نے خود ہمیں فرمایا کہ جب سورہ طٰہٰ نازل ہوئی میں نانا کی گود میں تھا اور تکرار ہو رہا تھا قرآن اور آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ. تو کہا میں نے نانا سے سن لی. میں اٹھا، میں نے کہا آج تو میں سب سے پہلے جا کے اپنی والدہ کو یہ آیت سناؤں گا. میں مقبول اسرا کو جا کے یہ آیت سنا. کہا میں اپنے نانا کے حجرے سے اپنی ماں کے حجرے کی طرف تیزی سے دوڑا. میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، میری ماں کچھ کام کر رہی تھی. میں جا کے لپٹ گیا. میں نے غور سے سنا، میری ماں کہہ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ. نانا کے پاس میں اکیلا تھا. تو میرا ماتھا چون کے ماں نے کہا بیٹا نانا سے نہیں سنا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بیٹا جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں بھی ہوتا ہے. اللہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسی شخصیت ہے. بضعۃ منی. اور کمال ہے ذرا. ہاں ایک اور چیز بھی پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ اسے چھوڑ گئے حدیث کے ساتھ. سن لیجیے سیدہ کا تذکرہ جو ہے تو کسی معیار میں تو کچھ جانے دیجیے. یا کیا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ پورا کر دیا جائے یا قوم کی نوکری کی جائے اور صاحب زمان کے نمک کو حلال کیا جائے؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو تھکیے گا. میرے کہنے کا مطلب اب اتنی دور سے آ ہی گیا ہوں تو پھر نوکری کرنے دیجیے. ڈرنا نہیں کہ ہمیں بٹھائے رکھے گا بڑی جلدی. لیکن ابھی کیونکہ تمہید ہے اور میں اس طرف جا نہیں پا رہا اور ممکن نہیں ہو پا رہا تذکرہ حسینی کی طرف میں پہنچ جاؤں اور طواف کروں. کیا ہے حدیث احسان؟ صرف جنتر منتر ہے. بس یاد رکھیں آگے اور ایک بچے کو کہہ کے بٹھا دیں کہ یار تم پڑھ لو، جو پڑھنا ہے سامنے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اسی حدیث قصہ کے آخری حصے میں معصومین نے قسمیں کھا کھا کر تمہیں بخشش کی صنعت دی ہے. علی بن محمد سمری کہتے ہیں ہم نے صاحب الزمان سے پوچھا، مالک سے پوچھا مالک اگر آپ کو گھر بلانا چاہیں تو مالک کون سا طریقہ ہے؟ مومن پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بادشاہ کو، اپنے وقت کے امام کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں
مسکرا کے صاحب الزمان کہ علی بن محمد سنی جا کے میرے مومنین کو میرے توقیہ دو، میرا فرمان جاری کرو کہ میں نے امام سے یہ سوال کیا تھا۔ امام مسکرائے اور کہا بہت آسان ہے مجھے اپنے گھر بلانا، تم حدیث کے ساتھ شروع کرو، میں آ کے بیٹھ جاؤں۔ اور حدیث کے ساتھ بس سیدہ کا تعارف مقصود ہے کہ بضاعت منی کا معنی کیا ہوگا، ٹکڑا نہیں بھائی، جگر کا ٹکڑا نہیں، یہ جذباتی رسول نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اس کے لبوں کی حرکت کا نام ہے کہ خدا ہے۔ اور وہ حدیث کے ساتھ کہ بعض ایام میں، اچھا کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہفتہ یہ آگے پڑھا رہے تھے حضور آئے، لیکن شہزادی نے کیا کہا بعض ایام، بعض دنوں میں، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے کبھی اور کیجیے گا اس کو۔ بعض ایام میں میرے بابا ان کا چہرہ پورے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اب پتہ نہیں وہ کیا ہے، کیونکہ حضور کی اپنی حدیث ہے، ہماری مثال جمادات، نباتات، حیوانات سے نہیں دی جا سکتی، حرام ہے۔ سرکار کی جمادات، نباتات، حیوانات کو سمجھتے ہیں نا، تو ان سے میری مماثلت، اور چاند جو ہے یہ جمادات میں اس کا مظہر ہے، سیارہ ہے۔ حضور نے کہا ہمارے نسبت دی نہیں جا سکتی جمادات سے، نباتات سے اور حیوانات سے، ہماری مماثلت ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کالم پہ لکھ رکھا ہے قمر بنی ہاشم، آپ تو کہہ رہے ہیں قمر بنی ہاشم اور کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کا چاند، یہ چاند ہی آپ کو خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ تو فلسفہ تو یہ دیا تھا امت کو علماء نے کہ عربی کے ہر لفظ کے 80 معنی ہیں، یہ محمد والے محمد کے نام کے اسم کے معنوں میں جو سب سے فالتو معنی ہوتا ہے وہی کیوں رکھ دیا جاتا ہے، باقی 70-79 وہ کیوں نہیں رکھے جاتے؟ تو آپ کو کوئی 20واں معنی دیا گیا کہ قمر کا معنی خوبصورت، تو چاند خوبصورت ہے، تو حلال بھی تو اسی کو کہتے ہیں، احمر بھی تو اسی کو کہتے ہیں، بدر بھی تو اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں صرف قمر کیوں لیا گیا؟ آپ نے قمر بنی ہاشم لکھ دیا اور سمجھنے لگے کہ حضرت عباس بادشاہ بہت خوبصورت ہے، بنی ہاشم میں مولا کے اوپر کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے انتہائی خوبصورت ہیں۔ قمر بنی ہاشم یا رسول کا لقب ہے یا سرکار عباس کا لقب ہے، تو کہا اس کا معنی بہت خوبصورت نہیں میرے بھائی، یہ دیکھیے معافی دے دیجیے، رسول کہہ رہے ہیں کہ جمادات، نباتات، حیوانات سے ہمارا مماثلت نہیں کی جا سکتی، حرام ہے، تو پھر آپ نے قمر کا معنی کیسے چاند دے دیا؟ قمر کا اولا ترین عربی میں معنی ہوتا ہے کردار، ہم الگ میں لکھتے ہیں قمر بنی ہاشم، یعنی عباس پورے بنی ہاشم کا کردار ہے۔ اور ہم گھر پہ لہراتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اور نہیں پتہ نہیں چلے، ہم دعویٰ کرتے ہیں گھر پہ لہرا کے علم کہ ہے کوئی ایسا کردار تو تم بھی لے آؤ۔ کہتے سمجھتے کچھ اور ہے۔ اب اسی طرح سیدہ کے بازو ایام ملے گا کب چمک رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا مانا ہے، اس سے بھی میں آگے گزرا، مجھے تو بزعہ کا معنی بتا، حدیثہ کے ساتھ اشارہ اس وقت نہیں کرتا، صرف ایک لمحہ چاہیے مجھے۔ اب ہوا کیا؟ حضور نے آگے کہا بیٹی مجھے ذوق محسوس ہوا،
اب پھر کبھی آؤں گا تو یہ ذوق پہ بھی بات ہے. ذوق رسول کا معنی بہت بھیانک ہے اور وہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ نبی کو ذوق ہو جائے. اب سنیے ہوا کیا. سرکار منبر میں بیٹھے تھے, فرشتوں نے آ کے ہم سب کے قیامت تک کے مومنین کے بدنامہ اعمال کھول دیے. رسول کی نگاہ اٹھی, اس نے مومنین علی کے نامہ اعمال پہ نظر ڈالی. سرکار غمزدہ ہو گئے. بس ادھر غمزدہ ہوئے, ادھر محسوس ہوا, ادھر محسوس کیا وہ میرے محبوب چاہتا ہے ان سب کو بخش دوں. یہ جو قیامت تک آئیں گے اور شہود ہمارے, انہیں سب کو بخش دوں. مالک غمگین ہو گئے, میں دیکھ کے یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. اچھا غمزدہ نہ ہو, اٹھ اپنا تخت چھوڑ اور اپنی بیٹی کی زیارت ہو جا تاکہ میں انہیں بخشوں. اب وہاں کیا ہوا, حضور تیزی سے دوڑتے ہوئے بیٹی کے گھر داخل ہوئے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا مجھے ذوق بدنی ہے. بدن اور جسم میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. کہا مجھے ذوق بدنی ہے. اب بیٹی نے فوراً کیا کہا, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. رسول نے بغیر وقف کے کہا پھر چادر اڑا دے, اور حضور کے اوپر چادر اڑا دی گئی. اب اس پہ بھی نہیں بولوں گا کہ رضا کسا حجاب میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ پھر کسی دن کے لیے اٹھائے. اب وہ چادر بی بی نے کسا اڑا دی. اللہ کی پناہ میں کہہ رہی تھی, میں دیکھتی ہوں. رسول نے کہا پھر اپنی چادر اڑا دیجیے, اور چادر اڑا دی گئی. اب کیا ہوا, اب مجتبیٰ آئے. جانتے ہیں مجتبیٰ, جس دن یہ آئے تھے نا اس دنیا میں, نہیں جس دن حسن نے وہاں محسوس کیا کہ نانا کی مدد کرنی چاہیے. نانا کے پاس جانا چاہیے, اور آگے نانا کے پاس آگے. اور حضور تیزی سے خبر ملی, تیزی سے داخل ہوئے اور بیٹی سے کہنے لگے لا بیٹی مجھے دے دے. حضرت آپ کے علاقے میں پڑھ رہا ہوں, مجھے توقع تھی کہ مجھ سے پہلے سمجھ جائیں گے. مجھے دے دے. دروازہ کھلا, شہزادی نے ہاتھوں پہ دست مبارک پہ حسن بلند ہوئے. نانا نے سرخ پارچہ, بہار پڑھ لیجیے گا, سرخ پارچہ سرکار نے. اب وہ کیفیت میں ذرا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ حسن کا تعارف ہو جائے اور میں کسا کا معنی اور بزت و بندی تک پہنچوں. آہستہ سے حضور نے چہرہ مبارک سے اس سرخ پارچے کو ہٹانا شروع کیا, اور جو ہی رسول کی پہلی نظر مجتبیٰ کے چہرے پہ پڑی, حضور نے ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا ہاتھ اٹھایا, کہ اے میرے اللہ, آخر مجھ محمد کی محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی. اب وہ اتنا محل تو تھا نہیں, ایک چھوٹا سا بی بی کا اتنا تھا, ہر وقت خدا کی نگاہ میں رہتا تھا. اب وہاں آ کے حسن کہہ رہے ماں انی اشمو یہ ایک خوبصورت راحت دینے والی تاکہ وہ طاہر خوشبو آ رہی ہے نانا کی. نانا ہے تو جمال خدا پوچھ رہا ہے, نانا کہاں ہے؟ جب
اشارہ نہیں کیا مجتبیٰ کو نہیں پتا چلا. بھیانک جملہ ہے. مجتبیٰ کو نہیں پتا چلا کیونکہ وہ خود پوچھ رہے ہیں کہ نظر نہیں آتے, خوشبو آ رہی ہے, کہاں ہے میرے نانا؟ اور فرمایا اس چادر کے نیچے ہیں. اور پھر وہ داخل ہوئے. اب وہ آیا جس کا خدا سے کوئی پردہ نہیں. حسین آ گئے. وضاحت اور منی ذہن میں رکھیے گا. حسین آ گئے. کمال ہے, وہ بھی پوچھ رہے ہیں جو منزل منیت پہ ہیں. حسین منی وانا من الحسین, جدائی ممکن نہیں. رسول اور حسین میں جدائی ممکن نہیں. میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے. وہ جو محمد سے ہے اور محمد اس سے ہے, وہ بھی گم کر بیٹھا ہے محمد کو, اور پوچھ رہا ہے والدہ سے کہاں ہے میرے نانا؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہے, خوشبو آ رہی ہے. کہا اس چادر کے نیچے. یہاں تک تو میں نے بڑی آسانی سے بات کر. اب وہ آیا جو ہے ہی عین اللہ. ترجمہ نہیں کر سکتا, خود ہی پتا ہوگا عین اللہ کا کیا معنی ہے. عین اللہ آیا, اللہ کی آنکھ جس کا لقب ہے, اور وہ صرف یہاں تک نہیں ہے عین اللہ. اگر یہاں تک آپ نے مان لیا تو ہم کافر ہو جائیں گے. وہ سر سے پیر تک عین اللہ ہے, کیونکہ اللہ کے اعضاء نہیں ہوتے. تو اگر آنکھ مان لی تو کافر ہو جائیں گے. بغیر تردد بھی کہہ نہیں, سر سے پاؤں تک ید اللہ بھی ہے, سر سے پاؤں تک عین اللہ بھی ہے, سر سے پاؤں تک لسان اللہ بھی. سمجھ رہے نا؟ اب عین اللہ آیا. کمال ہے, وہ بھی پوچھ رہا ہے کہاں ہے میرے ابن عم, میرے بھائی کدھر ہیں, زہرا کدھر ہیں؟ جب تک زہرا نے نہیں بتایا کہ اس چادر کے نیچے ہیں, یہ سب آگے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آتا, خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ کہ خوشبو آ رہی تو نظر بھی آنے چاہیے. تو ایک تو قصہ سیدہ کا پتہ چلا کہ اگر سیدہ کسی پر پردہ ڈال دیں سیدہ چھپانا چاہیں تو پھر حدیث کے ساتھ موجود ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات کہ خوشبو آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ رسول کا ایک ٹکڑا باہر کھڑا اس لیے سب کو خوشبو آ رہی ہے اس ٹکڑے کی. اس رسول پر آیت بھیج رہا ہے پروردگار. کیا جبریل لے کے آتے؟ اچھا جبریل لے کے آتے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن قرآن نے تو انہیں کہا کہ یہ جبریل رسول امین ہے, خالی پیغام لانے والا نہیں, امین بھی ہے. اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں اس امانت میں کیا ہے. اور اگر جبریل وحی لے کر آ رہا ہے اور قرآن اس نے سن کے آ کے رسول کو بتلانا ہے تو معاف کیجئے, پھر قرآن محمد پہ نہیں جبریل پہ اتر چکا ہے.
रसूल है? तो एक उम्मती पढ़ाएगा रसूल को। हाँ, वो अलग बात है कि रसूल गारे हिरा में अली के साथ थे जब पहले पहले पूरी सीरत इस्लामियत की किताबें उठा कर देख लीजिए। गधा थोड़ी हूँ कि जो मुंह में आएगा कह दूंगा। पूरी एक जिम्मेदारी से आपको अर्ज कर रहा हूँ कि गारे हिरा में अली और रसूल दोनों मौजूद थे। और आयत क्या आई? इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के इस्म के साथ पढ़ दी। अपने रब के इस्म के साथ पढ़ दीजिए। और उसके ऊपर दलील आपको दे दूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप सूरह रहमान की आखिरी आयत पढ़ लीजिए, तबारक इस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। ऐ रसूल, तेरे रब का इस्म बरकत वाला भी है, जलाल वाला भी है, इकराम वाला भी है। तेरे रब का इस्म, रब नहीं, तेरे रब का इस्म बरकत वाला भी है, ज़ुल जलाल वल इकराम भी है। तो आपने कभी ढूंढा वो कौन सा इसमें? रोज उंगली करके तुम ज़ियारत अमीर पढ़ रहे होते हो, अस्सलामु अलैका या इस्मुल्लाहिर रज़ीक, ऐ अल्लाह के पसंदीदा नाम तुझ पर सलाम। समझ रहे हैं ना? पहुंच रहे हैं ना? उस हजूर पर आयत कर रहे हैं, ला यमलिकून शफाअत, किसकी जुर्रत है मेरे नबी, किसकी मजाल है? ला यमलिकून, मुमकिन ही नहीं, मजाल ही नहीं, जुर्रत ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। ला यमलिकून शफाअत, जो मेरे सामने खड़े होके कोई सिफारिश करे, शफाअत करे, किसी की बख्शिश की दरखास्त करे। ला यमलिकून शफाअत, ऐ नबी मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और ये यमलिकून वजन पे है लन तरानी। मूसा से कहा था मैं तुम्हें हरगिज नजर नहीं आऊंगा, यानी कभी नजर नहीं आऊंगा। उसी पे है ला यमलिकून शफाअत, मुमकिन ही नहीं। किसकी मजाल, किसकी जुर्रत कि मुझ खुदा के सामने कोई खड़ा होके बात करे, शफाअत करे, कोई दरखास्त करे, मुझसे गुफ्तगू करे? मुमकिन ही नहीं। ला यमलिकु शफाअत इल्ला, साथ ही इस्तिस्ना, इल्ला इल्ला मान इत्तखज़ा इंदर रहमाना अहदा। हाँ रसूल, किसकी मजाल मेरे सामने कोई शफाअत करे मगर वो एक फर्द जिसने मुझ अल्लाह को अपने अहद में बांध रखा। जिसने मुझे अल्लाह को अपने अहद में बांध रखा है, बस उसी को हक है कि वो बोल सके, उसी को हक है। दुनिया तड़प के खड़ी हो गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह अंता, ऐ नबी अल्लाह आप हैं वो शख्सियत? कहा नहीं नहीं, अभी बदलाता हूं, बस जानू से हुसैन को उठाया। किसने अल्लाह को अपने अहद में और शेख इस्फानी ने उन्होंने इसकी शरह करते हुए कहा, मुहद्दिस हैं, और क्या कमाल उन्होंने मंजूम की बात। और उन्होंने कहा देखो इसकी मिसाल यूं समझो कि अल्लाह को कौन रोक सकता है कि वो सारी मखलूक को बिना तखसीस सारी मखलूक को उठा के दोज़ख में फेंक दे। शेख इस्फानी कहते
کہ وہ دوزخ میں پھر کس کی جرات اس کو روکے؟ اس کی مرضی منشا، اس نے اپنی ساری مخلوق کو اٹھایا اور اس نے غصے میں دوزخ میں پھینک دیا، بس اپنے ارادے اور مشیت کی بنیاد پہ ساری مخلوق کو کل ہم عبادتوں سمیت اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ کہ جب ساری مخلوق جہنم میں محو پرواز تھی نا، تو اچانک یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو ساری مخلوق کو پکڑ لے، اٹھا لے اور جا کے سیدھا جہنم سے نکال کے جنت میں رکھ دے، اور اللہ یہ سب دیکھتا رہے اور کچھ بھی نہ کہے، وہ حسین ہے۔ خدا آپ کو عزت سے نوازے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ کس شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آدھا 40 منٹ ہو گئے تقریباً مجھے تمہید کرتے ہوئے، تذکرہ ہے حسین کا، اور آپ کو کچھ لگے گا۔ آئیے اس امام کو جس کو ہم، آپ کے پاس کتنا حسین ہے؟ ایک بچپنا، اور وہ بھی ایک بچپنا ہے، حسین کا بچپنا پڑھنا۔ اس پہ ایک حدیث سنی تھی کھلے دل سے۔ ابو ذر کہتے ہیں، ابو ذر سے تو واقعی نہیں مشکل ہے، ہاں وہ درجے ہے، بڑا شوق ہے ہمیں وہ درجے پڑھنے کا، 10ویں درجے پہ وہ ہے، اور کہیں کہ سمجھائیں بھی یہ 10واں درجہ کیا ہے، کہ بس ایمان کا درجہ ہے۔ رسول نے کہہ دیا سن لیجئے حضور اور پلے باندھ لیجئے یہ درجے کیا ہیں، یہ کوئی سیڑھی نہیں ہے ایمان کی جس پہ چڑھنا ہے، نہیں، یہ کیفیات کا فرق ہے کہ 9ویں درجے پہ ابو ذر ہے اور 10ویں پہ سرکار سلیمان ہے۔ کیا ہے؟ کیا بس یہ بیچ میں حیدر نے لقمہ دے دیا تو میں ان کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار 10ویں یا 9ویں درجے اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ اونچے ہیں اور وہ نیچے ہیں، نہیں، یہ کیفیات کی منزل ہے۔ مثلا آپ ایک حدیث سے اس کا نتیجہ اخذ کیجئے، رسول تخت پہ ہیں اور لوگوں نے کہا مالک آپ کے بعد کتنے سردار ہوں گے؟ رسول اللہ نے بخاری شریف بڑی پڑھی سیر ستہ اگر آپ دیکھیں تو رسول نے کیا کہا، میرے اہل بیت میں سے 12 ہوں گے، 12 سردار ہوں گے، مثل قوم موسیٰ کے 12 ہوں گے، 12 ہوں گے، اور میرا آخری میرا قائم ہوگا جو غیب ہوگا۔ ابو ذر نے بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، مالک ایسا ہی ہے، آمنا ہم نے مانا۔ حضرت سلیمان نے بھی کہا ہم نے مانا، لیکن ابو ذر نے سر جھکا کے کہا مالک میں نے مانا کہ 12 ہیں اور 12واں قائم ہے اور غیب ہوگا۔ سلیمان نے چہرہ نبی کی طرف اپنی آنکھیں کھول کے کہا میں نے مانا کہ 12 ہوں گے اور 12واں غیب ہوگا۔ مالک سے پوچھا گیا یہ کیا کرتا ہے بوڑھا، یہ رسول کے چہرے کی طرف دیکھ کے اقرار کرتا ہے۔ امیر المومنین نے کمیل ابن زیاد النخعی کا کندھا ہلا کے کہا وہ ابو ذر ہے، رسول جو بھی کہیں وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، سلیمان منزل مشاہدہ پہ ہے، وہ جو نبی کہتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ صرف مردوں کو یہ شرف تھوڑی ہے، خواتین کی بھی عزت ہے، اور جتنی اسلام نے دی ہے اتنی تو کسی نے بھی نہیں دی۔ ذرا یہ تو بتائیے، ذرا چلیے میرے ساتھ چلیے، کافی عرصے کے بعد 7-8 سال بعد آپ سے شرف ملاقات ہوئی اس مجلس میں، ذرا یہ تو بتائیے یہ جسے آپ اماں فضا سلام اللہ کہتے ہیں،
نے کہا کنیز جاریت السیدہ، معاف کیجئے گا جہاں تک میں تلاش کر سکا ہوں، اور ابھی اتنا بھٹا پھوسٹ بھی نہیں ہو گیا کہ یاد تاج میں سیان کا خواجہ ہو جائے. تو مجھے تو نہیں کہیں ملا اس فہرست میں. 9 کنیزیں ہیں بی بی کی اور وہ الگ ہیں، اور ان کے لیے امام باقر نے فرمایا تھا کہ یہ 9 کنیزیں جو زہرا کی ہیں نا، ان میں سے ہر بی بی سیدہ کا، میری دادی کا الگ اسم جانتی ہے، اور اگر وہ باہر نکل کے کوئی بھی کنیز اپنا اسم پڑھ دے، زہرا کا اسم پڑھ دے، وہ زمین کو اس کے مرکز سے اٹھا دے. کبھی عرفان بھی سنائیے، مسائل کا حل مل جاتا ہے انہیں. اور وہ سرکار کیا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، حضرت فضا کا ان میں نام نہیں ہے، جو اس میں اعظم جانتی ہیں ان میں نام نہیں ہے، ان میں نام نہیں ہے. کہا فضا اس لیے چاندی بنانا جانتی تھی، ہے ہماری کتاب لکھا ہے، میں مگر تھوڑی رہا ہوں. لیکن کیا رسول نے نہیں کہا تھا جو چیز عقل پہ نہ اترے وہ ہماری روایت نہیں ہے. جو قرآن پہ نہ اترے، جو عقل پہ نہ اترے، جو اسلام پہ نہ اترے، وہ ہماری نہیں ہے. کہا وہ فضا اس گھر میں رہتی ہے جہاں وحی اترتی ہے، اور انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. کہا انہوں نے جڑی بوٹیاں نہیں، چاندی بنائی، پارا بٹھایا، اور امیر مسلح پہ تھے کہ لے کے پہنچ گئے کہ یہ لیجیے سرکار، یہ چاندی بازار میں بیچیے اور گھر کا خرچہ چلائیے. کیا فضا نہیں جانتی جو اللہ کا خرچہ چلا رہا ہو؟ دین کس نے بچائے، کس کی اولاد نے بچائے؟ وہ فضا سے چاندی لے کے کہا اس لیے وہ چاندی بنانا جانتی تھی، ان کا نام فضا ہو گیا. فضا چاندی کو کہتے ہیں، وہ چاندی بنانا جانتی. ارے سرکار یہ وہی بات ہے جیسی ابھی قبر بنی ہاشم سرکار کی ہوئی. فضا کو بھی ویسے ہی دشمنی جو ہے محمد والے محمد سے، اور وہ ہر جگہ نکلتی ہے چاہے ایک لفظ کا معنی کیوں نہ ہو. وہ ہم سیدھے سادے ہیں جو لے لیتے ہیں. ہم نے بھی کہا فضا چاندی کو کہتے، وہ حبشن تھی، وہ پتہ بھی چل گیا، ان کی جھوٹی وہاں تخت پہ پڑی گئی. سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے. میں کیوں کہوں کہ نہیں ہوا؟ لیکن مجھے تو فضا سے بحث ہے. فضا سے سرکار سلیمان فرماتے ہیں، میں نے نوادر کی روایت ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی، انہوں نے کہا سلیمان فرماتے ہیں میں نے بازار جاتی ہوئی سیدہ فضا کو روک کے کہا بہن تمہیں فضا کیوں کہتے ہیں اہل بیت؟ کہا فضا نے روک کے کہا اس لیے کہ میں موسیٰ نہیں جو تھوڑی سی تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو گیا تھا، میں 5 کو اکٹھا دیکھتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں. ہم وہیں کھڑے رہیں کیا؟ ہماری نسل کی نسل دشمن کے دیے وانوں پہ رہی. ڈھونڈیے، تلاش کیجیے. آج تو ایک ٹچ بٹن پہ اس پہ سارا کچھ آ جاتا ہے گلوبل ویلیج پہ. تو ذرا دیکھیے نا، ان کے تو صحیح لسانیات کو ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں حضور. تو کہا فضا نے کہا اس لیے فضا ہوں کہ 5 کو اکٹھا دیکھا ہے اور اس تجلی کو میں برداشت کرتی ہوں، یعنی اس چمک کو میں اٹھا لیتی ہوں، اس لیے میرا نام فضا. لیکن اماں کیوں کہتے کنیزی میں تو وہ ہے نہیں، سارے اسے اماں کہتے. یہی سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہزادی کو ایک دن کیا میرا حق نہیں ہے تجھ پہ ہے بہن؟ کہا حق تو سلیمان ہے، تو مجھے بہن کہتا.
کہ اچھا پھر اپنے بھائی کو علم نہیں سکھائے گی؟ اور یہاں پر سرکار سلیمان کی شان میں امیر المومنین نے کیا کہا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار مقداد، ہمارے یاسر، عبداللہ بن مسعود سب کہتے کہ ہم سرکار بڑے خوبصورت مزاج میں تشریف فرما تھے، امیر المومنین میں حسین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں حسین کے ارد گرد کا ماحول بتا رہا ہوں تاکہ حسین سمجھ میں آئے جہاں تک ہماری کوشش ہے۔ اب وہ ہے کیا؟ سرکار سلیمان کہتے بہت اچھے مزاج میں ہیں، سرکار مقدار، ہمارے یاسر سب کہتے سرکار امیر المومنین مسکرا کے باتیں کر رہے، ہم نے موقع غنیمت جانا اور ہم نے سرکار سے درخواست کی، مالک سلیمان اس بوڑھے کے بارے میں بھی تو کچھ کہیے، اس بوڑھے کے بارے میں بھی تو کچھ کہیے۔ کہا امیر المومنین نے محبت بھری نگاہ اٹھائی اور سلیمان کی طرف دیکھ کے کہا اے مقداد میرے بھائی ہے ہمارے یاسر، سنو یہ بوڑھا سلیمان، یہ عجوز یعنی بوڑھا، یہ بوڑھا سلیمان، ارے تمہیں کیا بتلاؤں اس کی باتیں، علی کہنا میں تمہیں کیا بتلاؤں، یہ مجھ علی کے فضائل کے سمندر کو ایک گھونٹ میں پی جاتا وہ سلیمان کہہ رہے ہیں، اور اسی سے میں حسین تک پہنچ جاؤں گا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ کافی زب ہے، آپ کو اماں کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اماں کس لیے کہتے ہیں؟ اچھا بھائی پھر بیٹھ سن، تجھے آج بتلائی دیتی ہوں کہ مجھے اماں اہل بیت کیوں کہتے ہیں، اور چھوٹے بڑے سب کہتے ہیں، یعنی قرآن کا سارے پارے مجھے اماں ہی کہتے ہیں، قرآن کے سارے پارے مجھے اماں کہتے ہیں۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ کہ سن سلیمان، اور اب آپ بھی سنیں گے، جیسے شہزادی نے کہا تھا سن، اور ویسے آپ بھی سن ہو کے سنیں گے۔ بی بی نے کہنا شروع، سلیمان بھائی تمہیں کیا بتلاؤں، تمہیں کیا بتلاؤں، ایک دن نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی، انہوں نے بغیر لب ہلائے مجھے پکارا، سنتے جائیں اماں کو کہتے کہ بغیر لب ہلائے نبی کی بیٹی نے مجھے پکارا، میں بھاگتی ہوئی حجرے کے اندر داخل ہوئی، مجھے امر کیا گیا میرے قدموں میں بیٹھ جا۔ سلیمان میں حیران رہ گئی، حجرے میں نبی کی بیٹی تنہا تھی، میں حجرے میں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، وہ پھر بھی تنہا تھی۔ کبھی عرفان پہ سمجھ آئے گی جا کے، لیکن ابھی تو سن لو مکمل تاکہ میں ہدیہ کر دوں تمہیں کہ نبی کی میری موجودگی میں بھی وہ تنہا تھی، مجھے امر ہوا میرے قدموں میں بیٹھ جا فضا، میں بیٹھ گئی، پھر مجھے امر ہوا فضا ڈرے گی تو نہیں؟ میں نے کہا شہزادی میں تیرے پاس رہتی ہوں، میں کوہ طور پہ کریم اللہ تھوڑی ہوں، میں تیرے قدموں میں بیٹھی ہوں۔ کہا اچھا فضا پھر میرے چہرے کی زیارت کر۔ کہا سلیمان میں نے بڑے تحیر سے حیرانگی سے میں نے اپنی آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھائی اور میں نے سیدہ کے چہرے کی زیارت شروع کی۔ ارے سلیمان بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے، میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے، اور سلیمان بھائی اٹھ اور مجھ پہ سلام پڑھ، میں نے قائم آل محمد دیکھا۔ میں نے قائم آل محمد دیکھا، کہ جب میں نے زیارت مکمل کی شہزادی مجھ سے راضی ہوئی، شہزادی نے دونوں بازو کھول دیے اور مجھے گلے سے لگنے کو کہا۔ شہزادی کی ردا
میرے بدن کو چھوتی رہی، اس کی خوشبو میرے بدن سے آنے لگی، اس ردا کی خوشبو مجھ سے آنے لگی، مجھے امر ہوا جاؤ، میں حجرے سے باہر آئی، میں جو ہی باہر نکلی سبتین شریفین کھڑے تھے، انہوں نے ایک لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر اماں اماں کہتے آ کے مجھ سے نپٹ گئے کیونکہ مجھ سے چادر زہرا کی خوشبو۔ اس لیے مجھے تمام اہل بیت اماں کہتے ہیں، اور وہی سلیمان، وہی سلیمان آپ گریہ کرتے ہیں، فضائل میں گریہ سنت ہے سلیمان۔ اب وہی سرکار ابو ذر کہتے ہیں میں نے چھپ کے دیکھا، میں حسین تک پہنچ گیا، اور یہیں تک آپ کو ذرمت دے دی، کل انشاءاللہ اگلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ حیرت ہے جی، میں تو گم ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت ہے، میں صرف آپ کو سنا تھوڑی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اپنے مالکوں کا ذکر، کیا مجھے کوئی واجب نہیں کہ میں سنوں؟ سرکار وہ کہتے میں نے دیکھا سلیمان 3 دن سے جب مسجد نبوی خالی ہو جاتی ہے تو بی بی کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا اور چھپ چھپ کے دیکھتے، کہا میں نے بھی ایک دن نا چھپ گیا کہ میں دیکھوں تو سی بابا جی کرتے کیا ہیں، یہ روز یہاں چھپ کے بیٹھتا ہے، کہا مسجد خالی سلیمان ایک ستون کی آڑ میں چھپے بیٹھتا اور نظر سیدہ کے دروازے کی طرف، ہو کا عالم تھا مسجد میں کوئی نہیں، کہا اچانک اللہ کا دروازہ کھلا، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، میں کیا سنا بھائی، حدیث ہے رسول نحنو ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے، تو اللہ کا دروازہ، اور میں نے ابو ذر کہتے ہیں میں نے چھپ کے دیکھا کہ حسین، اس کا حسین کتنے ہوں گے، سورہ کوثر جن میں سال کیا بتاؤں، سورہ کوثر کی آیت دیکھ لیجیے، تو حسین میرا خیال ہے باپ تھا کہ، اور میں ایسا زبردستی پڑھنے والا ہوں میں تو 5 منٹ میں ختم کر دوں ہے نا۔ اب وہ سرکار ہے، یا حیرانگی ہے اور یا پھر نیند آ گئی، اور دونوں چیزوں میں سہمت نہیں، خیر بارہ حسین تک میں پہنچ گیا، مجھے جہاں آپ کو لانا تھا میں وہاں پہنچ گیا، اب تو پتہ نہیں کسی جگہ بھی مسائل جو ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہدیہ کرنا، اتنا ماحول ہے حسین کی ہدیہ، اتنا صاحب جلال ماحول، جہاں رسول بھی چھپ جائے تو نہیں ملتا، جہاں کوئی جلال دیکھ کے فضا بن جاتا، جہاں کوئی سمندر فضائل کا پی جاتا ہے، کیسے ماننے والے ہیں حسین کے؟ وہ کہتے میں نے دیکھا دروازہ کھلا، حسین باہر تشریف لائے، سلیمان جلدی سے تو میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں، کہا سلیمان نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے جا کے 2 سالوں ہو کر حسین کے آگے بیٹھ گئے اور ہاتھ مار دیا، اب شہزادہ کھڑا ہے، سورہ کوثر دیکھنا ہے، اس کے صدقے میں ماہو سال بنے ہوں، میں کیا کہوں اتنے سال کا تھا، ہاتھ مار کے سلیمان کہہ رہے تھے کہ اب میں نے کان لگا لیا کہ بابا کوئی راز پوچھے گا، اور کیا بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان ہاتھ جوڑ کے حسین کے سامنے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں اپنے چچا پہ رحم کر رہے، اور حسین دیکھ رہے کہ حسین نے اپنے ننھے ہاتھوں سے چہرہ مبارک کے سلیمان کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ریڑھ پہ لے لیا، کہا چچا کہیے میں حسین ہوں، سنتے جائیں، خطابت تو مجھے ویسے بھی آپ نے دیکھنے کو مجھے آتی نہیں، اب وہ کہنے بولیے میں حسین ہوں، کہا جھٹ سے آنکھیں کھولی سلمان نے، کہا سرکار پھر حسین اپنے چچا کو بس صرف اتنا بتا دے تو ہے کون، تو کون؟ کہا حسین بادشاہ نے پہلے تو جلال سے دیکھا، پھر پتہ نہیں حسین ان کو رحم آ گیا اور کہا بولنے ہی لگے تھے حسین
کوئی حقیقت بیان کرنے لگے تھے حسین کہ ید اللہ لبوں پہ آ گیا. اب میں یہ بھی نہیں آپ کو سمجھا پایا بھائی ید اللہ کون ہے؟ علی. یعنی وہ پوچھ رہے تھے اور وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے حسین کہ وہ کون ہے کہ علی بادشاہ کا ہاتھ بیٹے کے لبوں پہ آ کے رک گیا. حسین نے چہرہ بلند کیا, وجہ اللہ نظر آیا. کہا بابا, کہا حسین یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ میرے سلیمان کو علی کہہ رہے ہیں, میرے سلیمان کو آپ بتانا چاہ رہے تھے آپ کون ہیں؟ میرا سلیمان مر جاتا. حسین کی معرفت سمجھ رہے. میں نے تو پڑھا ہی نہیں حسین, میں تو ماحول پڑھ رہا ہوں کہ وہ ماحول کیا ہے, حسین کے فضائل. اب میں دو لفظ حسین پہ کہنا چاہ رہا ہوں. حسین اپنے فضائل سے افضل ہے, اور کیونکہ اب آپ سو گئے ہیں تو میں یہی ختم ہوں. اب میں اس سے آگے نہیں بڑھا. کربلا دی ذات پہ بلند دس میں نے بہت زحمت دی, 1 گھنٹہ ہو گیا تھے حسین بادشاہ پہ تنقید پڑھ کہ مولا کہ نمک حلالی کی وجہ سے. کتنا ہے حسین آپ کے پاس؟ بس آج کی حرکت تو یہی سن لی تھی. 57.5 سال آپ نے کہا, 57.5 سال میں سے کتنا حسین آپ کے پاس ہے؟ محرم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ابھی اعلان بھی ہو رہے تھے 1 سے 12 تک. سنیے گا 13 کو اپنی مٹھی کھول کے دیکھیے گا, اگر تو حسین کچھ دے گیا ہے تو آپ کا محرم ہو گیا ہے, اور اگر بغیر معرفت کے گزار دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہر سال ہو. پھر چھوڑیے, یہ پھر بحث میری اور آپ کی نہیں ہے, میں اس پہ آپ کو تنگ نہیں کروں. کچھ نہیں ملا تو پھر معاف کیجیے, پھر اپنے اندر جھانکیے کہ حسین آیا, 12 دن آپ کا مہمان رہا اور آپ خالی کے خالی. تو پھر نقصان ہو گیا بڑا, پھر نقصان ہو گیا. 57.5 سال کدھر ہے؟ یا بچپنا آپ کے پاس, یا وہ کندھے کی سواری, اس پہ بھی بات کریں وہ کیا چیز ہے. وہ نماز کے اندر بیٹھتے نا, اس پہ بھی بات کریں گے وہ کیا ہے. آپ ایسی سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی باتیں ہیں. تاریخ نے جنہیں چن چن کے اپنے دامن میں رکھا. یاد رکھیے گا حسین تاریخ کا عنوان نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا, بلکہ عصر عاشور تک تاریخ حسین کے قدموں میں بیٹھ کے خود عنوانوں کی بھیک مانگتی رہی. اور کربلا شہیدوں کو کھا گیا. حسین کی تو بات ہی چھوڑی, اس کا برپا کیا ہوا, کیونکہ کربلا مخلوق ہے. کربلا مخلوق ہے, واقعہ نہیں. اسے حسین نے کون کہا؟ علی کی بیٹی نے فیکون کیا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ ٹریجڈی بھی نہیں ہے, یہ
آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، اللہ کا بیان کیا۔ اور آج جسے آپ عاشورہ کہتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، زندگیاں چاہیے۔ ابھی مولانا یسکر کا پڑھ رہے تھے، ارے بھائی اس بچے یا اس تبسم کو یا اس کے ہاتھوں کو مت دیکھیے کہ وہ کہاں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جس بڑے علی نے جو کام 63 سال میں بڑے علی نے کیا، اس چھوٹے علی نے خیمے سے میدان تک آتے ہوئے کر دیا۔ وہ جو صبح عاشور بچہ تھا، عصر عاشور کو رہبر دین بن چکا تھا۔ یہ وقت اتنی تیزی سے کیسے سمٹ گیا، پتہ نہیں آپ کربلا کو کس نظریے سے سنتے۔ ابو ہاشم جعفری سرکار نے جواد الائمہ سے پوچھا تھا، مالک حسین مظلوم ہے اس لیے کہ 1000 کچھ زخم ان کو آئے۔ امام نے جلال سے دیکھا، جواد الائمہ نے کہا چچا ابو ہاشم جعفری آپ تو خود حسن حسینی سید ہیں، یہ جو نیزوں کے زخم آپ بتلا رہے ہیں نا، یہ مظلومیت نہیں ہے حسین کی، یہ شجاعت ہاشمیہ ہے، یہ تو ہمارا خون ہے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں اور زخم کھاتے ہیں، یہ ہماری شجاعت ہے۔ کہا مالک تو پھر حسین مظلوم کیسے ہے؟ مظلوم کیسے؟ کہا حسین ضربوں کی وجہ سے مظلوم نہیں ہے، حسین اس لیے مظلوم ہے کہ جس اونٹ پر اس کی بہن بیٹھی تھی وہ بے نکاح تھی، اسی اونٹ کے گلے میں اس کے حجاب کا سر تھا۔ عباس کا سر اسی اونٹ کے گلے میں تھا جس پہ بلا ردا بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو ہاشم کہتے میں تڑپ کے قدموں میں گرا، کہا شہزادے شہزادے شہزادے، یہ سر عباس اونٹ کی گردن سے کیسے باندھا گیا تھا؟ کہا اسی لیے تو حسین مظلوم ہے۔ بہن دیکھتی رہی ایک کان سے دوسرے کان، کمرے بنی ہاشم، کردار انبیاء، کردار مصطفیٰ۔ حسین کیسے مظلوم؟ سنو کہ دوسری مظلومیت کی دلیل کیا گئی۔ ابو ہاشم کہتے میں قدموں سے لپٹ گئی، کہا آقا زدنی کچھ اور بھی فرما کی۔ کہا میرا بابا حسین اس لیے بھی مظلوم ہے کہ شامل غریباں کو سجاد اپنی لہو لہان بہن سے پوچھ رہے تھے، اے شہزادی تو اتنی زخمی کیسے ہو گئی؟ اور وہ بھائی کے گلے سے لپٹ کے کہہ رہی تھی بھیا جب وہ ضرب چلا رہا تھا ہر ضرب پہ میں بابا کی گردن پہ گرتی تھی، وہ اسی خنجر سے مجھے واپس ہٹاتا تھا، اتنی ضربیں بابا کو لگی مجھ سکینہ۔ میرا
امام اٹھ کھڑے جواد الائمہ حدیث مکمل کر دوں میں رب نے رخساروں کا ماتم جواد الائمہ محمد تقی اپنے چہرے کا کہنے لگے چچا ابو عاشق جعفری میرا حسین بڑا مظلوم ہے بغیر چادر کے پتھر ہٹا ہٹا کے اس کی بہن اس کے لاشے تک پہنچی اندھیرے میں اس نے حسین کو چھونا چاہا تو ہاتھ کہیں سینے میں چلا گیا اور قلب حسین پہ زینب کا ہاتھ ہے کہا بھیا یہ کیا کہا یہی قلب محمد امام زمین پہ گر پڑے جواد الائمہ زمین پہ گر پڑے اور کہنے لگے چچا ابو ہاشم جعفری میں تجھے بتاؤں بہن نے اکٹھا کیسے کیا ایسے کر کے میرے حسین کو اکٹھا کیا ہائے چادر بھی نہیں تھی وَلَا نَقُمْ